جانے کیا پروپیگنڈے، افواہیں اور طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا اسد عبید صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی آ کر کسی مدرسے کی شکل بھی نہیں دیکھی، جنہوں نے کبھی آج تک یہ نہیں جائزہ لیا کہ اس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس معیار کا پڑھایا جا رہا ہے، کیا اس کا نظام تعلیم ہے۔ بس ایک مجمل اور مبہم لفظ انہوں نے مدرسے کا سمجھا اور بولا ہے، اور اس کی حقیقت سے ناواقف رہ کر اس کے اوپر تنقیدیں جاری ہیں۔ ہم الحمدللہ کسی بھی تعمیری تنقید سے کبھی بھی ہمارے دل پر کوئی گرانی نہیں ہوتی، ہم کسی بھی تعمیری تنقید کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے نظام کو سمجھ کر، اس کا جائزہ لے کر، اس کے تمام عواقب اور نتائج کو دیکھنے کے بعد آدمی اگر کوئی مشورہ پیش کرے، ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پر رکھنے کی چیز ہے۔ لیکن مدرسے کو سمجھے بغیر، اس کا مطلب سمجھے بغیر، اس کا نظام سمجھے بغیر، اس کے نصاب کا جائزے لیے بغیر، محض افواہوں کی بنیاد پر جو تبصرے اور تنقیدیں کی جاتی ہیں، اس کا نتیجہ سوائے انتشار پھیلانے کے اور کچھ نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس میں 20,000 سے زیادہ مدارس مختلف جہتوں پر قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ مولانا اسد عبید صاحب نے فرمایا، ان سے بڑے کام لیے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ملک و ملت کی تعمیری خدمات انجام دی۔ کہا جاتا ہے کہ انہی مدرسوں سے دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں یا انتہا پسند پیدا ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی یہ کسی درسگاہ کی پیداوار نہیں ہوتی۔ دہشت گرد اور انتہا پسند عام کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اب اس انتہا پسندی کو آپ کیا کیجئے کہ اگر کوئی شخص دین کا نام لینا چاہتا ہے تو اس دین کا نام لینے والے کے اوپر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ خاتون جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، نو مسلم مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کی کتابوں کی اشاعت کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ابھی وہ خاتون مجھ سے ملی تھی کہ جو طالبان کے قید میں کچھ عرصے رہی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی، وہ مجھ سے ملی تھی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے جو کتاب لکھی تھی وہ ہاتھوں ہاتھ بکی، لیکن کچھ عرصے کے بعد پبلشروں نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا۔ آپ ایک طرف رواداری کا سبق دیتے ہیں اور انتہا پسندی سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی اور عدم رواداری کا جو معاملہ ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ مدرسوں کے بارے میں آپ ضرور اس کا تنقیدی جائزہ لیں، لیکن سمجھ کر لیں، اس کی خدمات کو مد نظر رکھ کر لیں۔ الحمدللہ انہی مدارس نے وہ شخصیات پیدا کی ہیں جن کے اوپر الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان فخر کر سکتا ہے، اور جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ شخصیتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ میرا دنیا کے تمام بر اعظموں میں جانا ہوا ہے، ہر ملک کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان وہ کوئی دینی مدارس کا کوئی فارغ التحصیل مسلمانوں کی خدمات انجام نہ دے رہا ہو۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مدارس کی قدر و قیمت پہچاننے، اور اگر اس میں کوئی بات قابل اصلاح ہے تو اس کا جائزہ لینے کی حقیقت پسندی کے ساتھ ضرورت ہے۔